نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے اندر بھی یہ بات شامل ہے. آپ صرف حکم نہیں دیتے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے. مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پتھر اور گارا لا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی مخمل کے بستر پہ بیٹھے ہوئے؟ آپ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خندق کھودی جا رہی ہے، ایک ایک جگہ سے لے کر یہاں سے وہاں تک لوگوں کو لاٹ کیا علاقہ کہ یہ آپ نے خندق کھودنی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ وہ کسی اے سی والے کنٹینر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ تو خندق کھود رہے تھے. پھر ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے، ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر. یہی ہے نا، آپ نے خندق بھی مل کے کھودی ہے، مسجد کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیا ہے، اور آپ کے بعد کے اندر جو آنے والے خلفائے راشدین آپ کے ساتھی تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر افضل البشر وہ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی مشہور ہے نا بات کہ باری سوار ہوتے تھے، کبھی غلام اور کبھی آپ، اور جب اس شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو سواری کرنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی سواری تھی. تو اس نے کہا نا، اس نے آفر تو کی نا کہ امیر المومنین آپ شہر آ گیا ہے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ سواری کریں، میں اس کی نکیل پکڑتا ہوں. کہا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم بیٹھو. اور لوگ ششدر رہ گئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے اور اس کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار.